السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم یورپ کی ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی خوبصورت ترین عمارتوں کی وجہ سے، اپنے خوبصورت ماحول کی وجہ سے، اپنی خوبصورت ترین بلڈنگز کی وجہ سے، اپنے خوبصورت ترین موسموں کی وجہ سے، اپنے خوبصورت ترین تاریخی عمارتوں کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر یہ یورپ کی کنٹری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں، اگر آپ انڈیا سے ہیں، اگر آپ نیپال سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا کسی بھی نیشنلٹی کے ساتھ تعلق آپ رکھتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ہوم کنٹریز میں اس یورپ کی کنٹری کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ شینجن زون کے اندر آنے والی 29 کنٹری میں اس یورپ کی کنٹری کے ویزے کی بیس پر بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹریول بھی کر سکتے ہیں اور ان دوسری کنٹریز میں جا کر یورپ کی سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یورپ کی اس کنٹری میں اگر آپ لیگلی طور پر رہتے ہیں، اگر آپ کو اس کنٹری کی پی آر مل چکی ہے یا آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ٹی آر سی مل چکی ہے تو آپ اپنی ٹی آر سی کو یا اپنی پی آر کو اس یورپ کی کنٹری کی ٹی آر سی کو یا آپ اس یورپ کی کنٹری کی پی آر کو یورپ کے دوسری کنٹری میں جیسے اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی میں جا کر آپ چینج کروا کر جرمن کے ڈاکومنٹس یا اٹلی کے ڈاکومنٹس یا اسپین کے ڈاکومنٹس میں بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ یورپ کی اس کنٹری کا نام ہے ہنگری۔ ہنگری کنٹری جو ہے اپنے جو بارڈرز ہے یورپ کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ شیئر کرتی ہے، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ ہنگری کنٹری جو ہے اپنے بارڈرز رومانیہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے، ہنگری کنٹری اپنا بارڈر سربیا کے ساتھ شیئر کرتی ہے، ہنگری کنٹری اپنا بارڈر یوکرین کے ساتھ شیئر کرتی ہے، ہنگری کنٹری اپنا جو بارڈر ہے آسٹریا کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے ہنگری کو ڈنکی کے طور پر استعمال کر ڈنکی کے روٹ کے طور پر استعمال کر جو لوگ رومانیہ سے ڈنکی لگاتے تھے اٹلی کی جانے کی طرف، وہ ہنگری کے رستے ہی اٹلی میں داخل ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی جو ہیں پاکستان سے سٹڈی ویزا ہنگری کا لے کر ہنگری جا کر سٹڈی ویزے کی بیس پر ادھر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے یا کسی بھی نیشنلٹی سے ہیں تو آپ اپنے ہوم کنٹری سے ہنگری یورپ کی اس کنٹری کا بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کیٹاگریز میں ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو یورپ کی یہ کنٹری ہنگری ہے، بہت سے کنٹریز جیسے کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ان کنٹریز کو ان کیٹاگریز میں اپنے یورپ کی یہ کنٹری ان کیٹاگریز میں ویزا پرووائڈ کرتی ہے۔ دیکھیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے اپنے ہوم کنٹری سے یورپ جانے کے لیے ہنگری کا سٹڈی ویزا لے کر ہنگری جا کر سٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر اگر آپ کے پاس اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا اچھا پروفیشن ہے، اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ کسی اچھی کیٹیگری میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں، آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہے تو آپ اپنے ہوم کنٹری سے بہت ہی آسانی کے ساتھ یورپ کی اس کنٹری ہنگری کا اپنے ہوم کنٹری سے ٹورسٹ ویزا لے کر یورپ کی اس کنٹری ہنگری میں جا سکتے ہیں اور ادھر جا کر سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر بہت سی کمپنیز یا بہت سی ایجنسیز ہنگری کنٹری کی ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ ہنگری کے اندر کسی بھی کمپنی کے ساتھ رابطہ کر ہنگری کمپنی سے ہنگری کا ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں،
क्योंकि जो हंगरी कंट्री है, आप लोगों को इंडिया से हैं या आप पाकिस्तान से या किसी भी नेशनैलिटी से हैं, हंगरी कंट्री यूरोप की आपको वर्क परमिट भी इशू करती है। नंबर 4 पर अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप हंगरी कंट्री का बिजनेस वीजा लेकर हंगरी जाकर इन्वेस्टमेंट कर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं हंगरी के अंदर। अब बात करते हैं यूरोप की इस कंट्री हंगरी के बारे में, जानते हैं कि हंगरी कंट्री का कैपिटल शहर कौन सा है, हंगरी के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, हंगरी के अंदर अगर आप फ्यूचर में चले जाते हैं, उधर जाकर सेटल होते हैं, तो आपको कितने यूरो में कितनी सैलरी दी जाती है और हंगरी कंट्री में किन कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं, हंगरी कंट्री का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है बुडापेस्ट। नंबर 2 पे हम बात करते हैं, हंगरी कंट्री में कौन सी करेंसी ज्यादातर यूज होती है। देखें कि हंगरी कंट्री की जो करेंसी है उसका नाम फोरिएंट है, लेकिन आपको अगर आप हंगरी में काम करते हैं, हंगरी में जॉब करते हैं, तो आपको हंगरी यूरोप की इस कंट्री में आपको यूरोज में सैलरी मिलती है। देखिए कि इस कंट्री की अपनी करेंसी है, लेकिन यूरोप की इस कंट्री हंगरी में आपको यूरोज के अंदर ही सैलरी दी जाती है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि यूरोप की इस कंट्री हंगरी के अंदर आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलरी दी जाती है। देखें कि काम के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जॉब करते हैं, तो आपको उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यूरोप की ये कंट्री हंगरी सैलरी प्रोवाइड करती है। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी के हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूं, हंगरी के अंदर यूरोप की इस कंट्री के अंदर अगर आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में या आप जाना चाहते हैं, तो यूरोप की इस कंट्री हंगरी में जाकर आप मिनिमम 900 यूरो से लेकर मैक्सिमम 1800 यूरो तक, तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए तक, 6 लाख रुपए तक आप पैसे अर्न कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। आप 900 यूरो से लेकर 1800 यूरो तक हंगरी में रोजगार कमा सकते हैं। अच्छा, और आखिर में हम बात करेंगे हंगरी कंट्री के अंदर कौन सी कैटेगरीज में जॉब्स अवेलेबल हैं सबसे ज्यादा। देखिए कि अगर आप अपने होम कंट्री में एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता हैं, तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपके पास हुनर है, तो आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में अगर किसी भी कंट्री में जाकर सेटल होना चाहते हैं, अगर आपके पास ये हुनर है, अगर आपके पास ये फन है, ये एक्सपीरियंस है, तो आप हंगरी कंट्री में जाकर एग्रीकल्चर के काम में जॉब हासिल कर बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर वालों को चला सकते हैं और अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। नंबर 2 पर जो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो दुबई में सेटल है ना, वो दुबई में अगर शेफ का एक्सपीरियंस रखते हैं या शेफ का काम जानते हैं, पिज्जा मेकर हैं, तो हमारे जो भाई हैं जो सऊदीया दुबई में जो पिज्जा मेकर हैं या शेफ का काम जानते हैं, तो हमारे जो भाई दुबई या सऊदीया में है ना, वो दुबई से या सऊदीया से हंगरी का शेफ का वीजा लेकर, शेफ का पिज्जा मेकर का वर्क परमिट लेकर हंगरी जाकर शेफ की जॉब करते हैं। शेफ की जॉब में बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि पिज्जा मेकर हो गया या सैंडविच मेकर हो गया, और दीगर कैटेगरीज में उधर जाकर जॉब कर पैसे अच्छे खासे अर्न करते हैं। नंबर 3 पर अगर आप बाइक राइडर हैं, अगर आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है, तो आप अपने होम कंट्री से हंगरी का बाइक राइडर का वर्क परमिट लेकर हंगरी जाकर बाइक राइडर जॉब कर बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। देखिए कि अगर आपके पास ये हुनर है, अगर आपके पास ये हुनर है, मतलब कि मैकेनिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अगर आप फार्मासिस्ट हैं या आप नर्सिंग का अगर आपने कोर्स किया हुआ है,
تو آپ پاکستان سے ہنگری جاتے ہیں اور ادھر جا کر اگر آپ ٹورسٹ ویزے پر بھی اپنے ہوم کنٹری سے ہنگری کی طرف جا کر سیٹل ہونے کی کوشش سے گھر سے جاتے ہیں تو آپ کو ان فیلڈ کے ریلیٹڈ وہاں پہ جابز مل جاتی ہیں. دیکھیں گے جیسے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے دیگر کنٹری اٹلی، اسپین، فرانس میں کے لیے ٹورسٹ ویزے کے لیے، بزنس ویزے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، اسی طرح ہی ہنگری کنٹری کے لیے بھی ہنگری کنٹری جو ہے اسی طرح کی ریکوائرمنٹس آپ سے ویزا آپ کو حاصل کرنے کے لیے، آپ کو ویزا دینے کے لیے انہی ریکوائرمنٹس کا سوال کرتا ہے. دیکھیں کہ اٹلی، اسپین، فرانس کی نسبت اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے ہنگری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں کسی بھی کیٹیگری میں، ورک پرمٹ میں یا ٹورسٹ ویزے کی بیس پر یا بزنس ویزے کی بیس پر، اپنے ہوم کنٹری سے ان کیٹیگریز میں آپ اگر ہنگری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، اٹلی، اسپین کی نسبت آپ کا ہنگری کا ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اگر آپ فیوچر میں مستقبل میں کسی اچھے کنٹری کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یورپ کی اس کنٹری کو سلیکٹ کر یورپ میں جا کر اچھے طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ اگر آپ ہنگری میں لیگلی طور پر رہتے ہیں، اگر آپ کو ٹی آر سی ہنگری کی مل جاتی ہے یا پی آر مل جاتی ہے تو آپ مستقبل میں ہنگری کو چھوڑ کر یورپ کی دوسری کنٹری اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی میں جا کر ہنگری کے ڈاکومنٹس جیسے کہ ٹی آر سی ہوگی، پی آر ہوگی، آپ کو اٹلی کے پیپرز، اٹلی کے ڈاکومنٹس، اسپین کا ڈاکومنٹس، جرمنی کے ڈاکومنٹس میں بھی جا کر آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں. اور مستقبل میں اگر آپ اپنی فیملی کو پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں ہنگری کنٹری میں تو آپ اگر ہنگری کنٹری میں ویل سیٹل ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے ہوم کنٹری پاکستان سے اپنی فیملی کو بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ بلا سکتے ہیں. دیں مجھے اجازت اسی ویلوگ کے ساتھ. اللہ حافظ.